الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ونصيرنا وبشيرنا ونذيرنا ووكيلنا وكفيلنا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا وعوننا ومعيننا وملجانا ومأوانا وأعلانا وأولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آية فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم فاق النبيين في خلق وفي خلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم عشق سرکار کی شمع جلال و دل میں عشق سرکار کی شمع جلال و دل میں بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا حضور کے پیار کی شمع دل میں جلال اللہ تعالیٰ جل وعلا شانہ اتم برہانہ ما اعظم شانہ کی حمد و ثنا امام الانبیاء سید المرسلین فخر الاولین والآخرین ہادی کائنات محبوب خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ سطوت پناہ میں
ہدیہ سلام عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد سامعین محترم محتشم، میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا مبارک مقدس معطر منور رحمتوں عطا بھرا مہینہ، اس کی آج 19 ربیع الاول شریف کی ہے۔ لیکن انسان جس رو میں بہتا جا رہا ہے، ہوس ہرس لالچ طمع، جہالت انا ریا، تکبر بڑائی، علم اہل علم سے دوری، وجہ کیا؟ حضور داتا گنج بخش غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیض عالم، آپ نے کشف المحجوب شریف میں 146 صفحے پہ یہ بات لکھی ہے۔ کشف المحجوب 146 صفحے پہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک درویش ملا، اللہ کا کامل، کڑے زلفوں والے نہیں، سائیکل چرس والے نہیں، الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے جو دوست ہیں۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس ڈالا، یہ غم کی نشانی ہے، کالا لباس ڈالنا، پریشانی، غم۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے یہ غموں والا، پریشانی والا کالا لباس کیوں ڈالا ہے؟ اور درویش نے کہا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے 3 چیزیں چھوڑی، بڑی توجہ سے یاد رکھنا۔ کتنی چیزیں چھوڑی؟ 3۔ سرکار نے 3 چیزیں چھوڑی۔ نمبر 1 فرمایا فقر، علم اور تلوار۔ 3 چیزیں حضور نبی رحمت علیہ السلام نے چھوڑی، فقر، علم اور تلوار۔ درویش نے کہا کہ تلوار سلاطین نے، بادشاہوں نے، بڑوں نے تلوار لے لی، لیکن اس کا جو محل تھا، جہاں پہ اس کو استعمال کرنا تھا، جہاں اس کی ضرورت تھی، ضروریات کے دین کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، ملک و ملت کے وقار کے لیے، جہاں اسے استعمال کرنا سے استعمال میں رہا، علم علماء نے لے لیا، علم علماء نے اختیار کر لیا، اسے پڑھنے پڑھانے تک ختم کر دیا۔ عمل کی دنیا میں، ریاضت کی دنیا میں، معرفت کی دنیا میں قدم نہ رکھا، پڑھنے پڑھانے تک، سننے سنانے تک۔ یہی ہمارا حال ہے نا۔ ہم نے 50,000 دے کر خطیب کو بلایا تو پھٹے باندھ دیتے جی انہیں، کی کیا پتہ کوئی نہیں ہے۔ نعت خان بلایا تھا، سبحان اللہ ماشاءاللہ پورا مجمع گونج اٹھا جی، بلے بلے بہ بہ کرا دی تھی، انہیں حضور دی نعت کیڑی پڑھی پتہ۔ علماء نے علم اختیار کیا، لیکن پڑھنے پڑھانے تک بات ختم ہو گئی۔ نہ خود عمل کیا، دوسروں کے کہنے پہ کون کرے گا؟
جب خود ہی اس نے اس علم کو اپنے وجود میں اس نور علم کو آنے نہیں دیا، شمع ہدایت کو اپنے دل کے نہاں خانوں میں اترنے نہ دیا۔ تیسرا تھا فقر، درویشی، ولایت، پیری مریدی، فقیری، فقر۔ تیسرا تھا فقر، فقراء نے لے لیا لیکن اسے اعلیٰ عناد بنا لیا، حصول مال کا ذریعہ بنا لیا۔ میں نہیں کہہ رہا، حضور داتا گنج بخش غریب نواز فرما رہے ہیں، آج سے 10 صدیاں تقریباً پہلے کی بات ہے۔ اس وقت کا اگر یہ عالم تھا، اس وقت یہ حالت تھی، تو اب 10 صدیاں بعد اب کیا؟ تن ہم دھاگ دھاگ شد پنبہ کجا کجا نہم۔ اب تو کہاں مرہم لگائی جائے، کہاں پٹی لگائی جائے، جب سارا جسم زخموں سے چھننی ہو جائے۔ لیکن اس سے بھی بات آگے ہے، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ افسوس تو یہ ہے کہ کارواں کے دل سے جو ہے نا، میر کارواں، سالار کارواں، جس کو اس مسند پہ بٹھایا تھا، منبر رسول پہ وہ بیٹھا تھا، مسند ولایت پہ بیٹھا تھا، اپنی پیری کے ڈینگے مار مار کر، اپنے نعرے لگوا لگوا کر، اپنی بڑائی کے لوگوں کی زبانی سن سن کر، اپنے کمالات بیان کر کر کے اپنی زندگی کو برباد کر دی۔ فلا تزکوا انفسکم، فلا تزکوا انفسکم، سورہ نجم 27 پارہ ہے، فلا تزکوا انفسکم، اپنی بڑائیاں بیان نہ کرو، اپنی طہارتیں، اپنے کمالات، اپنی عبادتیں، اپنی ریاستیں، اپنے مجاہدے، میں نے یوں کیا، میں نے یہ کیا۔ فلا تزکوا انفسکم وهو اعلم بمن اتقى، رب جانتا ہے کتنے پانی چو، پنجابی ترجمہ سیدھا ہے نا، رب جانتا ہے کتنے پانی میں ہو، رب جانتا ہے۔ چلو واپس آیت کی طرف آ رہا ہوں، سورہ طٰہٰ، پتہ ہے نا قرآن پاک میں ہے نا سورت، جی چلو شکر ہے کہ اتنا بھی آج قوم کو پتہ ہے کہ قرآن کی صورتوں میں ایک سورت کا نام طٰہٰ بھی، 16واں پارہ ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا شانہ نے کائنات کو پیدا فرمانے سے پہلے 1000 سال پہلے تقریباً اللہ نے سورہ طٰہٰ مالک نے جب خود پڑھی، اللہ جب اپنا کلام خود پڑھ رہا تھا، سورہ یاسین پڑھی، 2 سورتیں، سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین، کائنات کے وجود سے پہلے مالک کائنات نے جب یہ خود پڑھی، فرشتے سن رہے تھے، آپس میں فرشتے گفتگو کر رہے تھے، آپس میں گفتگو ہو رہی تھی۔ کتنی خوش قسمت، کتنی عظمت والی وہ لوگ، وہ امت ہوگی جس کو یہ صورتیں ملیں گی۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کتنا خزانہ تیرے پاس، تیرے نہاں خانہ میں کیا کچھ رب نے چھپا کے رکھا ہوگا، تجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ سورہ طٰہٰ 16واں پارہ 125 آیت 26 اور 27، میں نے 3 آیات مقدسہ کی تلاوت۔ آج میں اور آپ جو رونا رو رہے ہیں نا،
اللہ رب العالمین نے 1400 سال پہلے بتا دیا ہے، 1400 سال پہلے رب نے بتا دیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ آج لوگ پریشان ہیں رزق کے حوالے سے، ہے نا؟ حیران کن بات میں آپ کو آج کی بتاؤں نا، ابھی تھوڑے وقت پہلے میں بیٹھا تھا، بی بی محلے کی سامنے سے گزر رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہی تھی۔ میں نے توجہ کی، شاید اللہ نہ کرے کوئی فوتگی ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ بن گیا ہے۔ تو اس نے جملہ بولا نا، توجہ ہے نا، کیا کہا؟ اس نے کہا بجلی دا بل آ گیا جی، کہا نہیں، وہ پیچھے بل والا آندا پہ ہے جی، بجلی دا بل ابھی آیا نہیں ہے، چیخیں پہلے نکل رہی ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ کریم فرما رہا ہے جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، جس نے مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میری یاد سے، میرے ذکر سے، میری عبادت سے منہ موڑ لیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، مالک کہتے ہیں میں اس کا رزق تنگ کر دیتا۔ واضح حکم قرآن کا، کیوں رونا روتے ہو؟ ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہم نے رب کے حضور کبھی سجدہ ریز ہوئے، کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، کبھی دامن پھیلایا، کبھی جبین نیاز جھکا کر آنسو نکلے، گناہوں پہ کبھی ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، معافی کی درخواست کی؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا ہم اس کا رزق تنگ کر دیں گے۔ جو اللہ فرماتا ہے میرے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کا رزق ہے۔ علاج پر سمجھ آ گیا نا؟ رزق کی اگر فراوانی چاہتے ہیں، وسعت چاہتے ہیں، نسخہ بتا دیتا ہوں قرآن کا، شکایت ختم ہو جائے گی۔ صبح جب اٹھے نماز پڑھے، سورہ یاسین پڑھ لیں، سارا دن آپ اللہ کی حفاظت، اللہ کے رحمت کے جھنڈے نیچے۔ نماز فجر ادا کر لیں، نماز پتہ ہے نا سورج نکلن تو پہلے ہوندی اور 9 بجے نہیں، دفتر کا ٹائم، وہ تو دکان کا ٹائم ہے، جب دینے والا کہہ رہا تھا لے لو، عطا کرنے والا کہہ رہا تھا میں دے رہا ہوں، خزانے بانٹے جا رہے ہیں، رحمت لٹائی جا رہی ہے لے لو، کوئی سویا ہوا تھا۔ نماز فجر ادا کر لے، اللہ کے رحمت کے جھنڈے ہوگا سارا دن، خدا کے رحمت کے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ تو خدا کی رحمت کے جھنڈے کے نیچے ہوگا تو پھر کیا رحمت نہیں ملے گی، کرم نہیں ہوگا؟ پڑھ لے نماز فجر، پڑھ لے نماز عشاء۔ میں جو شخص نماز عشاء پڑھتا ہے، عشاء کی نماز، سرکار دو عالم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی عشاء کی نماز بڑی منافقوں کی مسلمان کی پہچان بھی بن جاتی ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ لے اور فجر پڑھنے کی نیت کر، ساری رات تو مزے سے سو، فرشتے تیری عبادت لکھتے رہیں گے ساری رات۔ کیا کرو، کیا مہربانی ہے، پڑھ صبح اٹھ نماز فجر پڑھ، اس کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھ۔ اگر تجھے رزق کا مسئلہ ہے، نماز مغرب پڑھنے کے بعد سورہ واقعہ 27 پارہ سورہ رحمان کے بعد ایک دفعہ پڑھ لے، رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ اگر چاہتا ہے کہ میری قبر نور علی نور ہو جائے، قبر کا حساب میرے لیے آسان ہو جائے، چاہتا ہے، فرمایا سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ لے، 29 پارے کے پہلی سورت، چھوٹی سی ہے بھائی، پڑھ لینا، سورہ ملک پڑھ لے، قبر میں تیری نور ہوگا، قبر تیری اندھیر نہیں ہوگی، قبر میں تجھے عذاب نہیں ہوگا۔
جب حشر کا میدان لگے گا، تیرا میرا حساب و کتاب ہوگا، عمل میں کمی آئے گی۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا سورہ ملک اللہ کے دربار میں سامنے آ جائے گا، یا اللہ اس کو جنت میں بھیج، عمل تھوڑے لے، یا اللہ یا مجھے اپنے قرآن سے نکال دے یا اس کو جنت دے دے، یا مجھے اپنے قرآن سے نکال دے، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، مجھے پڑھ لیا کر، رحمت ہوگی، نور ہوگا، برکت ہوگی۔ قرآن پڑھیں بھائی، نماز پڑھیں۔ فرمایا پہلا کام من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، اللہ نے فرمایا جو میرے ذکر سے منہ موڑ رہا ہے میں اس کا رزق معاشی بدحالیاں ہو جائیں گی، پھر کاسہ گدھائی لے کر در در پھرتے ہوں گے۔ اب تو بھیک دینے سے بھی بھیک دینے والے اکتا گئے، ان کی عادت بن گئی ہے مانگنے کی۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بھالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بھالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش ثریا کر دیے، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دی۔ حضور کی وہ کیا نگاہ فیض تھی، کیا نگاہ رحمت تھی۔ عرب کے ان متعصب، گھمنڈ، متکبر، جاہل ہیں جی، ان کو بھی یہ کمال ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، اتنی بنجر زمین، اتنی سخت زمین، اس قوم میں آ کر نبی رحمت علیہ السلام نے وہ رحمت کے گل کھلائے ہیں، وہ باغ کھلا ہے جس کی خوشبو قیامت تک مہک رہی ہے۔ میں دوسرا کام قال ہاں ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ مالک نے ہمارا دوسرا کام بھی سن لے، دنیا میں رزق تنگ کر دوں گا، ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور قیامت میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ ہاں جی، ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، لفظی ترجمہ، کوئی بحث نہیں ہے، کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ ونحشرہ، ہم اسے اٹھائیں گے، یوم القیامت، قیامت کے دن، اعمی، اندھا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی، یا اللہ میں تو آنکھیارا تھا، میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، میری بصارت تھی، میں دیکھتا تھا، میں تکتا تھا، لم حشرتنی اعمی، اندھا کیوں کر دیا؟ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، میں تو آنکھیارا تھا، دیکھتا تھا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، میں جو حد سے بڑھ جائے نا، مالک کہتا ہے پھر اس کا انجام یہ ہوتا ہے، اس کا انجام یہ ہوتا ہے۔ میں ذرا میلاد شریف کی طرف جانے لگا ہوں، ہر دفعہ کوشش کرتا ہوں، پھر کرنے کوشش کرتا ہوں۔ میں آپ سے کچھ بالکل اب جو ہے نا انداز بدل لیا ہے، وہ تقریر والا، وہ اتار چڑھاؤ پھڑ لو والا نہیں، اب تربیت والا، اصلاح والا، جس کی ضرورت ہے۔ آپ سے سوال کرتا، آپ سے پوچھتا ہوں، مہربان صاحب علم، فراست، ذکاوت، دانش مند لوگو، عقل مند لوگو، اگر آپ کا رشتہ دار، آپ کا دوست آپ کو اپنے کسی تقریب میں، خوشی غمی کے موقع پہ آپ کو اپنے ہاں بلاتا ہے، آپ نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا بھائی جی؟ ناراض ہو جائے گا۔ ماشاء سمجھدار ہے، ماشاء کیا ہوگا؟ ناراض ہوگا، منہ بنا لے گا، ناراض ہو جائے گا، اس لیے میں نے بلایا، میرے گھر آیا نہیں ہے۔ مالک تجھے 5 مرتبہ آوازیں دے رہا ہے، مالک الملک، حی علی الصلاۃ،
آواز کانوں میں آتی؟ آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، بلا رہا ہے مہربان رب۔ حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، فلاح کی طرف آ جاؤ۔ کامیابی کہاں کامیابیاں ڈھونڈ رہا ہے تو؟ دکانوں میں، کاروبار میں، معیشت میں، کہاں کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ بے نیاز کہہ رہا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جا نماز کی طرف، آ جا بھلائی کی طرف، آ جا کامیابی کی طرف۔ تمہیں کامیابی کا راستہ دینے لگا ہوں، راز بتانے لگا ہوں۔ کامیابی کا راز رب نے اعلان کروا، رب کی طرف سے ہے نا بھائی۔ حی علی الصلاۃ، اور مالک الملک تمہیں 5 مرتبہ بلاتا ہے، نہیں آتا، پھر مالک راضی ہوگا؟ کہ رب ناراض ہو گیا تو پھر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر بھائی، جس سے مالک ناراض ہو جائے، اللہ جس پہ ناراض ہو جائے گا پھر اس کو کوئی مالک ناراض ہو جائے۔ 5 مرتبہ تجھے بلا رہا ہے، تو نے معذرت سے کچھ جملہ کہنے لگا ہوں، حقیقت پہ مبنی باتیں کہتا، بس اس حد تک نہ تو کیجیے۔ قبر میں نبی آئیں گے، قبر جانے نبی جانے ہے۔ حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ بھی تو دیکھو نا، حضور کی عبادت بھی تو دیکھو نا، جو راتوں کو اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز نہیں، فرض کے بعد رات کو نفل اللہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ اللہ کا حبیب جھک رہا ہے، عبادت میں یوں کھڑا ہے جیسے کوئی تنا گڑا ہوا ہے، پائے ہائے اقدس متورم ہو رہے، سوج گئے ہیں، پھٹ گئے ہیں، خون بہ رہا ہے، تو بس اتنا ہی نعت خانہ کو لو سن کے قبر جانے نبی جانے۔ میلاد کا مفہوم سمجھو، میلاد کا مطلب سمجھو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم اتنی عبادت کریں اور اس قدر روئیں، یہ کھڑا ہونے کا ہے اور سجدے کی یہ حالت ہے حضور علیہ السلام کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی یہ حالت ہے۔ حدیث پاک میں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مجھے جو خیال ہوا حضور کا سجدہ اتنا لمبا ہو گیا کہ حضور کی جان اقدس سے نکل گئی ہے، حضور وصال تو نہیں فرما گئے، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا قیام، اور جب ہاتھ اٹھتے دعا کے لیے مصطفیٰ کریم کے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی، رب سے وہ مانگ رہے ہیں۔ تم کون سی باتیں کر رہا ہے بھائی؟ میں پورے وثوق سے یہ کہہ رہا ہوں، پورے اپنی آنکھوں دیکھے یقین سے کہہ رہا ہوں، خانہ خدا میں ضمانت سے منبر رسول پہ بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں، آنکھوں دیکھی۔ میں نے سمجھ لینا، میں نے 2.5-3 لاکھ میلاد النبی پہ لگا دی، لیکن اس دن بھی میں نے نماز کوئی نہیں پڑھی۔ یہ میلاد، یہ تبلیغ کر رہے ہیں آپ، کون سا آپ کفر کو پیغام دے رہے ہیں؟ اس دن بھی کوئی نہیں پڑھی، میں ساتھ میں دیکھتا رہا، نماز کوئی نہیں پڑھی، سبیل لگا دی ہے، نماز کوئی نہیں پڑھی۔ جو حسین پاک نے جو کیا تھا وہ کرنا نہیں ہے، جو نہیں کیا ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام نے جو فرمایا ہے، جو کیا ہے، جو تعلیم دی ہے، وہ کرتے نہیں۔ سرکار نے فرمایا وہ کیوں نہیں کرتے؟ اب اخلاق کریمانہ میں دیکھو، اب ذرا پیچھے پلٹ کر جائیں، صرف 1-2 منٹ صرف رہ گئے، میں تو حدیث سے اتنی لمبی لکھ کر لایا تھا۔ جب 40 سال عمر مبارک گزار کر، 40 سال مکہ کی سرزمین میں حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ گھر میں
حضور تشریف لے آئے، 40 سال ان میں گزارے۔ وہ کوئی ایسا دور نہیں، شرابیوں کا دور، بدماشوں کا دور، جہالت کا دور، گمراہی کا دور، بت پرستی کا دور، ہیں جی، انا کا دور۔ وہ کیسا دور؟ اس دور میں نبی رحمت علیہ السلام نے زمانے میں، اس علاقے میں، اس جگہ پہ قدم رکھا ہے۔ ایسے لوگوں میں 40 سال گزارنے کے بعد جب اعلان نبوت ہوتا ہے، نبی رحمت علیہ السلام کائنات میں بس ایک ہی حضور کی ذات ہے، بس حضور کی ایک ہی ذات ہے۔ صفا کی چوٹی پہ آقا چڑھ کر فرماتے ہیں، کام بتاؤ کہ 40 سال تم میں گزرے کیسا پایا ہے؟ کبھی جھوٹ بولتے دیکھا؟ بس نعرہ مارنا سے سوکھا، حضور کے غلام ہیں، بس یہ سوکھا کام ہے، حضور کی غلامی کا دعویٰ کرنا۔ جب مصطفیٰ کریم نے پوچھ لیا، میں نے تمہیں قرآن دیا تھا، میں نے تمہیں اپنا طریقہ دیا تھا، میں نے اخلاق کی وہ تعلیم دی تھی، بتا کیا کیا تھا؟ پھر کیا بتائے گا؟ اعلان نبوت ہو گیا۔ صادق الامین، دشمن بھی یک زباں ہو کر بولتا ہے صادق الامین۔ حضور کا کلمہ پڑھ کر جھوٹ بولتا ہے، کاروبار جھوٹ پہ چلتا ہے، معیشت سود پہ چلتی ہے، معیشت ملاوٹ پہ چلتی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، جب یہ انسان بن جائے، ابھی مسلمان اس سے آگے کی بات ہے، جب انسان بن جاتا، اس کو پتہ ہوتا کہ یہ میرا پڑوسی ہے، یہ میرا مسلمان بھائی ہے، میں اس کا حق نہیں مارنا ہے، اس پہ ظلم نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ اس سے آگے اگلے جو میں کوشش کروں گا کہ وہ حدیث پاک جو میں کتنے محنت سے لکھی ہیں آپ تک وہ حضور علیہ السلام کے پیغامات پہنچاؤں، ہیں جی۔ کوشش کریں، سب کو چھوڑیں، لیکن قرآن کو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ کامیابی کا یہ زینہ ہے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت پاک پہ عمل کریں، اللہ عزتیں عطا فرمائے گا، کامیابیاں عطا فرمائے گا، دونوں جہاں میں اللہ عزتیں عطا فرمائے گا۔